آخر بلا ٹرکاں والا خاندان اور تیفی بٹ یہ آمنے سامنے کیوں ہیں؟ 1994 میں امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا اس خاندان کے سربراہ جن سے دشمنی کا آغاز ہوتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے۔ 2001 میں ناظرین ایک واقعہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے لیکن آج تک وہ پوشیدہ ہے، لوگوں کی نگاہ میں نظروں میں نہیں آیا۔ ایک شخص رات کی تاریکی میں رسا لگا کے اوپر چڑھتا ہے، بیٹے ٹیپو ٹرکاں والا کے بیڈ روم میں اس پہ حملہ کرنے کے لیے ایک پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا۔ تیفی بٹ کے کہنے پہ کالو شاہ پوری اور باؤ بسی والی کراچی گئے لیکن وہاں بھی ٹیپو محفوظ رہا۔ بولا گاڑی تیفی بٹ کو قتل کرنے کی نیت سے جو ہے نا تیفی کے ڈیرے پہ جاتا ہے اور قتل کرنے کی منصوبہ بندی ایسی کی جاتی ہے کہ طے یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا ڈیرا جو ہے نا تیفی کا اس کو راکٹ لانچر مار کے اڑانا ہے۔ 2016 میں ناظرین تیفی اور بالاج جو ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں اور تیفی کے کان میں یہ بات پڑتی ہے کہ ٹیپو کا بدلہ اس کا بیٹا بالاج لینا چاہتا ہے۔ میں ہوں نعیم مصطفیٰ، ایک ادنا سا صحافی ہوں۔ 40 سال پر محیط میری پیشہ ورانہ زندگی کے ایسے پہلو، ایسے واقعات جو آج تک پس پردہ رہے وہ سارے میں آپ سے شیئر کروں گا، اور ان میں کسی قسم کی کوئی آمیزش، کوئی ملغوبہ، کسی قسم کا کوئی دباؤ یا کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہوگی جس سے حقائق مسخ ہوں۔ تو آپ فوری طور پہ اس چینل کو، ہمارے اس پلیٹ فارم کو سبسکرائب کریں اور اس کے باقاعدہ ویور بنیں تاکہ آپ کو بھی ان پہلوؤں سے آشنائی ہو جو آج تک منظر عام پر نہیں آئے۔ ناظرین کئی پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے کہ لاہور کے جو متحارب گروپ آمنے سامنے ہیں ان کے جھگڑے کیا ہیں، پس پردہ محرکات کیا تھے، یہ جنگ و جدل شروع کیوں ہوا۔ اب یہ بلا ٹرکاں والا، ٹیپو ٹرکاں والا، بالاج، یہ 3 نسلوں میں قتل و غارت گری جو ہوئی، تیفی بٹ، گوگی بٹ، ان کے دیگر ہم اثر ساتھی، یہ سارے لوگ کون تھے، کہاں سے آئے، کیا معاملات تھے، یہ جو تاجر سیاست تھی وہ خونریز دشمنی اس میں تبدیل کیسے ہوئی، کیا محرکات تھے، کیا مراحل تھے، کس نے کیا رول پلے کیا، یہ میں نے بھی کئی بار مختلف پروگراموں میں آپ سے مخاطب جب ہوا تو اس میں تفصیلات بتائی۔ لیکن ناظرین آج میرے ذہن میں جو خیال آیا ہے، جو ہماری ٹیم نے ڈسکشن کی، اس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ تشنگی برقرار ہے اور طویل عرصے سے ہے کہ آخر بلا ٹرکاں والا خاندان اور تیفی بٹ یہ آمنے سامنے کیوں ہیں۔ آج میں اس کا ایک نیا پہلو یہ بتا رہا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین نے جو ہے بارہا اس تشنگی کا اظہار کیا ہے کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیا، یہ کون کون مارا گیا، کب مارا گیا، کس نے مارا، الزام کس پہ لگا، اس کا بنا کیا۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر ذہن میں اٹھ رہے ہیں اور اسی بنا پہ ہم نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے جس میں آپ کو ایٹ اے گلانس، یعنی فقط ایک ہی وقت میں ایک ہی لمحے پر آپ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے آپ کو آگاہی حاصل ہوگی کہ آخر یہ وجہ کیا ہے۔ ناظرین اس دشمنی کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ تاجر سیاست تھی اندرون شہر کی، لاہور شہر کی 12 مارکیٹیں جس کے سربراہ ایک دور میں خواجہ اظہر گلشن، خواجہ تعریف گلشن یعنی تیفی بٹ کے بڑے بھائی، ایک دور میں حاجی مقصود بٹ مرحوم، ایک دور میں اظہر سعید بٹ مرحوم، اور پھر ایسے ادوار جن میں اور بہت سی اہم شخصیات یہ سامنے آئیں اندرون شہر کے حوالے سے۔ جو تجارتی سرگرمیاں تھیں وہ تاجر سیاست سے دشمنی تک، اور یہ دشمنی بھی ایسی نہیں، جان لیوا دشمنی جو ہے یہ اس تک پہنچی ہیں۔ یہ 1992-93 میں تاجر سیاست ہی تھی جو شاہ عالم مارکیٹ کے گرد و نواح میں پھیلی ہوئی تھی، اکبری گیٹ، دہلی گیٹ، مستی گیٹ، شاہ عالم، یہ سارے واقعات جو ہیں یہ اسی ریڈیس میں پھیلے ہوئے تھے۔ اور یہاں تاجر سیاست جو ہے نا اس نے اچانک پلٹا کھایا 1993 میں۔ 1993 میں یہ جو پہلا واقعہ ہوا وہ ایک اخباری فوٹوگرافر کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ اخباری فوٹوگرافر کی طرف سے 2-3 باتیں
بلا ٹرکاں والا خاندان 1 یا 2 وہ تیفی بٹ گروپ تک پہنچائی گئیں، جس کے بعد محاذ گرم ہو گیا۔ اس محاذ کو گرمی دینے میں، بڑھوتی دینے میں، بڑھانے میں ایک بہت بڑا کردار 3 تھانوں کا تھا ناظرین۔ نمبر 1 تھانہ لوئر مال، نمبر 2 تھانہ لوہاری گیٹ، اور نمبر 3 تھانہ گوال منڈی۔ ان میں بعد میں ایک رنگ محل تھانہ بنتا ہے، وہ شامل ہوا، لیکن فی الحال آپ یہ سمجھیں موچی دروازہ اور رنگ محل ایک ہی تھانہ آمنے سامنے ہیں۔ تو ناظرین یہ جو 3 تھانوں کی پولیس تھی، ان کے ایک ڈی ایس پی مرحوم خدا مغفرت کرے، میں دانستہ ان کا نام نہیں لے رہا، اب وہ دنیا فانی سے چلے گئے، ان کا بھی بڑا رول تھا، جو یہاں ڈیروں پہ آ کے، جو متحارب گروپوں کے ڈیرے تھے ان پہ آ کے بیٹھا کرتے تھے۔ وہاں سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے۔ اب بلا ٹرک والا کا نام ہر ایک نے سنا ہے، لیکن میں آج آپ کو اصل نام بھی بتاؤں گا ان لوگوں کے۔ بلا مرحوم کا اصل نام تھا امیر الدین بلا ٹرکاں والا، اسے امیر الدین پہلوان کہتے تھے۔ کا نام جو ہے نا وہ صرف گڈز ٹرانسپورٹ میں نہیں، تاجروں کی سیاست میں، پولیس سے روابط میں با وقار اور با وزن قسم کی جو شخصیات ہوتی ہیں ان میں بلا ٹرکاں والا کا شمار تھا۔ ناظرین یہ جو میں آج آپ کو باتیں بتا رہا ہوں، ان میں سے تقریباً 75-80% جو ہے نا وہ میں ان کا عینی شاہد ہوں۔ ان واقعات کی تصدیق مختلف لوگوں سے میں نے پس پردہ جو معاملات تھے وہ ضرور کی، لیکن ناظرین میرا یہ وہ دور تھا جب میں نے بطور کرائم رپورٹر لاہور میں 2 بڑے قومی اخبارات، روزنامہ نوائے وقت اور روزنامہ جنگ، ان میں کرائم رپورٹنگ کی تھی، پھر روزنامہ پاکستان تیسرا۔ تو ناظرین یہ باتیں جو ہے نا، یہ باتیں میری آنکھوں دیکھے واقعات پر مشتمل ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ان میں سے بیشتر کردار ہیں نا وہ میرے ذاتی تعلق والے تھے، اس وجہ سے ان کو 100% نہیں تو 99% یا 97% 8% جو ہے نا وہ حقائق پر مبنی سمجھیں کہ میں ان کا عینی شاہد ہوں۔ اور یہ جو واقعات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان میں سے اکثر واقعات ایسے تھے جن کے جائے وقوع پر جا کر میں نے تصدیق کی، ایسے واقعات تھے جن پر متاثرہ فیملیز جو ہیں انہوں نے مورِ تصدیق ثبت کی، اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ جو بھی متعلقین تھے میں نے ان سے اچھی طرح جانچ پڑتال پرکھ کے بعد، تحقیق کے بعد جو ہے نا یہ ڈیٹا اکٹھا کیا۔ 1993 میں اس دشمنی کا آغاز تجارتی سیاست، تاجر سیاست، چودراہٹ، ڈیرے داری، نمبرداری، جو بھی کہیں، وہ شالم مارکیٹ اور اس کے گرد و نما پر مشتمل تھی۔ 1994 میں امیر الدین عرف بلا ٹرکاں والا، اس خاندان کے سربراہ جن سے دشمنی کا آغاز ہوتا ہے، وہ قتل ہو جاتے ہیں۔ ناظرین وہ قتل ہوتے ہیں 1994 میں۔ قتل کا الزام لگتا ہے نیفا اور بابا پر۔ اس وقت تیفی کا کوئی نام نہیں تھا۔ بعض لوگ جو ہیں نا وہ اسے غلط انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ تیفی بٹ نے بلا ٹرکاں والا کو قتل کرایا۔ اس وقت ایف آئی آر موجود ہے، بلا ٹرکاں والا کے قتل میں نیفا بابا نامزد ملزم۔ ایک بات دوسری، اس میں ایک اور بات کہ جس دن بلا جی قتل ہوتے ہیں، بلا ٹرکاں والے کے قتل سے صرف 1 روز پہلے ناظرین کیا ہوتا ہے کہ ٹیپو ٹرکاں والا جو بڑا بیٹا ان کے مقتول بلا ٹرکاں والوں کے، وہ اپنے گھر سے اپنے ڈیرے پہ ٹیپو جا رہے تھے، تو یہی نیفا اور بابا آ کے ایک ٹرکوں کی اوٹ میں کھڑے تھے دونوں۔ اچھا یہ ناظرین بڑی اہم بات ہے کہ نیفا بابا چونکہ رہے یہاں تھے، محمد حنیف عرف نیفا اور محمد شفیق عرف بابا، دونوں بھائی، وہ تو زیادہ عرصہ انہوں نے اسی ٹرکوں کے اڈے پہ گزارا تھا، بلا کے گن مین کے طور پہ، بلا کے ملازم کے طور پہ۔ بلا ٹرکوں والا کے رقابت بعد میں بنتی ہے، قرابت پہلے تھی کہ بہت قریب تھے، تو وہ وہاں گھات لگائے 1 روز قبل بلا کے قتل سے، گھات لگائے ایک ٹرک کے پیچھے کھڑے تھے
ٹیپو ان کو پتا تھا ٹیپو کے ٹائمنگ کا کہ بھائی ڈیرے پہ آنے کا ٹائم ہے، اور اس وقت تو ٹیپو غیر مسلح آتا نا، وہ آئے اتر کے گھر سے نیچے اندر چلے گئے. تو وہاں اپنے ڈیرے کی طرف جا رہا تھا تو نیفا اور بابا دونوں کے ہاتھ میں، ایک کے ہاتھ میں پسٹل تھا، ایک کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی. کہتے نیفا آگے تھا، بابا پیچھے تھا. نیفے کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی. نیفے نے 2-3 دفعہ ٹریکر دبایا، گولی نہیں چلی، کلاشنکوف لاک تھی. اس وقت 90s میں کلاشنکوف متعارف ہوئی تھی. جس وقت کراچی میں یہ واقعات ہو رہے تھے نا، اس دور میں اس کو کلاشن کوٹ کہتے تھے. یعنی کلاشن کوٹ یعنی ایسا ہتھیار جو کوٹ یا جیکٹ کے اندر بند ہوتا ہے. یہ کوٹ اور جیکٹ پہن کے اندر یہ لگائی جاتی تھی، بڑی گن ہے، تو یہ کلاشن کوٹ کہلاتی تھی. یہ کلاشن کوٹ جو ہے وہ نیفے کے ہاتھ میں تھی. نیفے نے 2-3 دفعہ ٹریکر دبا کر فائر کرنے کی کوشش کی. معجزانہ طور پہ ٹیپو بچ گیا اور وہ بھاگا. پیچھے سے 2 فائر پسٹل کے بابے نے بھی کیے، وہ بھی اس کو نہیں لگے. اتنے دور میں محافظ، جب فائر کی آواز 1-2 پسٹل کی آئی، محافظ جو ہے الرٹ ہو گئے اور محافظ جو ہے بھاگے ادھر کو آئے، اور ٹیپو ادھر جا کر ڈیرے میں جو ہے نا جان بچا لی، محفوظ رہا. اس سے اگلے دن، اب ظاہر ہے ایک واقعہ ہوا تھا تو اگلے دن یہ اور محتاط تھے لوگ، محافظین بھی زیادہ تھے، پولیس کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی. اگلے ہی روز کیا ہوتا ہے کہ بلا ٹرکاں والا کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہی نیفا اور بابا جو ہیں اسی انداز سے آتے ہیں اور بلے پہ فائر کرتے ہیں. اب آپ ناظرین، یہ جو ٹیپو پہ حملہ تھا نا، بلے کے حملے پہ ٹیپو کو کوئی مورد الزام نہیں ٹھہرایا گیا، لیکن جو ٹیپو پہ حملہ تھا نا، ٹیپو پہ حملے کے وقت، اس وقت یعنی 1 روز قبل، بلے کے قتل سے 1 روز قبل، یہ کہا گیا یہ کلاشنکوف ٹیفی بٹ نے فراہم کی تھی نیفے بابے کو. اس کی تصدیق یا تردید کوئی ایسی نہیں آئی سامنے، لیکن یہ بات اس وقت جو ہے نا میں نے سنی تھی. تو یہ جو واقعہ ہوا بلا ٹرکاں والے کے قتل کا ناظرین، اس کے بعد جو ہے نا نیفا اور بابا روپوش ہو گئے. جب روپوش ہوئے تو بلے کے قتل کے بعد مدعی ان کا بیٹا ٹیپو بنا. ٹیپو مدعی بنا تو اس دوران فوری طور پہ تفتیش جو ہے وہ مقامی تھانے سے CIA شفٹ ہو گئی. CIA اس وقت جو ہے نا ایسی ایجنسی تھی، ایسا ڈپارٹمنٹ تھا جس کا اس وقت ہیڈ کوارٹر قلعہ گلز سنگھ نہیں تھا. اس وقت جو کہ ہیڈ کوارٹر اس کا کوتوالی تھا. وہاں DSP بھی بیٹھتا تھا، SP انڈیپینڈنٹ نہیں بنا تھا. یہ وہاں بطور DSP ایک شیخ صاحب تھے، ان کے پاس تفتیش چلی گئی. ان کے گہرے مراسم تھے ان کے ساتھ، ٹیپو وغیرہ کے ساتھ. بلا ٹرکوں والے قتل کی تفتیش وہاں ہوتی رہی. وہاں تفتیش ہوئی تو پولیس نے نیفا اور بابا کی بہنوں، بیوی اور بچیاں خاص کر، ان کو گرفتار کیا، حراست میں لیا، اور وہ لوہاری اندرون میں جہاں گھر ہے نیفے بابے کا، وہاں سے اٹھا کے CIA کوتوالی لے آئے. CIA کوتوالی لانے کے بعد نیفے اور بابے نے فون کر کے پولیس والوں کو ڈرایا کہ اگر آپ نے ہمارے اہل خانہ کو، خواتین کو بدتمیزی کا نشانہ بنایا، کسی طرح بیجا تنگ کیا اور نہ چھوڑا، حراست میں رکھا، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا. یہ ناظرین اس وقت یہ بات جو ہے نا میں نے کئی اخبارات میں یہ پڑھی اور خود بھی رپورٹ کی کہ جب نیفا اور بابا کے اہل خانہ بالخصوص خواتین کو حراست میں لیا گیا، CIA کوتوالی میں رکھا گیا، تو اس دوران بڑی خوفناک ریٹیلیشن دونوں بھائیوں کی طرف سے ہوئی. اور یہ نہیں معلوم کہ کہاں سے وہ فون کرتے تھے، لیکن سنا یہ کوئی علاقہ خیر چلے گئے تھے. اب 2001 میں ناظرین ایک واقعہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، لیکن آج تک وہ پوشیدہ ہے، لوگوں کی نگاہ میں، نظروں میں نہیں آیا، کہ جب لاہور کی ہی ایک بڑی کشمیری فیملی، بہت نامور افراد ان میں شامل ہیں، انہی کی فیملی کی متصل عمارت ہے اس بلا ٹرکوں والے کی عمارت کے ساتھ. یعنی جو اڈا ہے ٹرکوں کا، وہ پوری بلڈنگ، یہ ڈیرا ان کا، اس کے ساتھ ایک متصل عمارت ہے کشمیریوں کی. وہاں سے ایک شخص رات کی تاریکی میں رسہ لگا کے اوپر چڑھتا ہے. یہ وہاں ایک شخص جاتا ہے بلے کے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والے کے بیڈ روم میں اس پہ حملہ کرنے کے لیے. ایک پسٹل اس کے ہاتھ میں تھا،
وہ کہتے یہ ہیں کہ انگلش سٹائل کا آٹومیٹک پسٹل تھا. وہ بندہ جس کا نام بعد میں چودھری اشرف کہا گیا، چودھری اشرف نامی شخص جو ہے وہ وزن میں خاصی بھاری، تو رسا وزن نہ سہار سکا اور وزن کی وجہ سے وہ دھڑام نیچے آ گیا. جب نیچے آیا تو پسٹل بھی گر گیا اور شور مچا. ٹرکوں والے اڈے میں سوئے ہوئے محافظین، ٹیپو کے گن مین، وہ گھر والے سارے جاگ گئے. اس پہ بھی مقدمہ درج ہوا تھانے میں، اور یہ چودھری اشرف کو نامزد کیا گیا کہ اس نے اٹیمپٹ ٹو اٹیک، حملے کی کوشش کی ہے. اور نام بھی لکھا اس کشمیری فیملی کا جس نے یہ راہ دکھایا تھا، سیڑھی لگائی تھی، رسہ ڈالا تھا. تیسرا حملہ یہ تھا جو 2001 میں ہوا، اور 2001 میں یہ کوشش کی گئی کہ ٹیپو کو اس کے بیڈ روم میں قتل کیا جائے، لیکن وہ پھر موجانہ طور پہ ٹیپو 3-4 بار بچا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا ڈیٹیل میں. 2001 میں یہ رسہ ٹوٹنے کی وجہ سے ٹیپو کی جان بچ گئی. 2003 میں ناظرین ایک ایسا حملہ ہوتا ہے جو ہم نے موقع پہ جا کے دیکھا. ٹیپو ایک پیشی کے سلسلے میں اپنے ساتھیوں سمیت ایک گاڑی میں سوار جاتا ہے. وہاں گھات لگائے 3 گاڑیوں میں لوگ سوار تھے. یہ اشارہ بند ہوتا ہے، اشارے پہ گاڑی رکتی ہے مال کی طرف مڑنے کے لیے. اچانک جو ہے نا وہ حملہ ہو جاتا ہے اور اطراف سے ہوتا ہے. ناظرین یہ اتنا خوفناک حملہ تھا جس میں یہ امکان کم ہی تھا کہ کوئی شخص بچے گا. اور یہ حملہ جو ٹیپو پہ تھا اس میں 5 افراد جو ہیں مارے گئے، 5 ہی زخمی ہوئے انکلوڈنگ ٹیپو ٹرکاں والا. اب ٹیپو ٹرک، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بلا ٹرکاں والے کا اصل نام ہے امیر الدین ٹیپو. ٹیپو ٹرکاں والا جو ان کا بیٹے مقتول اب مرحوم، ان کا اصل نام ہے عارف امیر الدین ٹیپو. کئی لوگوں کے نام آئے اس میں پولیس والے بھی نامزد کیے گئے، یہ بٹ خاندان یہ سارے نامزد کیے گئے. لیکن اس میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا واقعتاً یہ کروایا کس نے. اچھا ان تمام معاملات میں جو ہے نا نام جس کا مرضی آتا رہے، لیکن کوئی شخص باقاعدہ چلان نہیں ہوا، کسی شخص کی گرفتاری اور سزا جزا کا تعین نہیں ہوا. یہ معاملات خیر بااثر ہونے کی وجہ سے کہیں، پولیس کی ناقص تفتیش کو ذمہ دار قرار دیں، وکلاء کی جو ہے نا بحث کمزور تھی، عدالت کا فیصلہ، جو بھی آپ اس کو تعویل پیش کریں، لیکن یہ بات بڑی درست ہے کہ ان متحارب گروپوں کے مقدمات جو ہیں نا، ایک تو ان میں ایف آئی آر کا اندراج جو ہے وہ مبنی بر حقائق نہیں ہوتا تھا. اب بھی نہیں ہوتا، اس وقت تو خیر بالکل نہیں ہوتا تھا. پولیس افسران جو ہے ایک دوسرے کی حمایت میں، مخالفت میں ایف آئی آر ایسی درج کرواتے تھے جس میں لیکوناز تھے، ثابت کرنا مشکل ہوتا تھا. اصل لوگوں کے ساتھ ساتھ بے گناہ بھی شامل کی جاتے تھے. ابیٹمنٹ دفعہ 109 تعزیرات پاکستان کی، اعانت جرم، اس کا اندراج جو ہے ہر ایف آئی آر میں. یہ معاملات ایسے تھے جس کی وجہ سے نا سزا ذرا مشکل دکھائی دیتی تھی. ایک آدھ کیس میں ہوئی بھی ہے، وہ بھی ناظرین ہم کسی دن آپ کو بتائیں گے کہ جن مقدمات میں 1 یا 2 ہیں جن میں سزا ہوئی، اس کی ریزن کیا تھی، اس کی بھی 2-3 وجوہات ہیں. اب ناظرین یہ جو ایوان عدل کا سانحہ ہے، ایوان عدل میں 5 مارے گئے، 5 زخمی ہوئے. یہ الزام یہ لگا کہ اس میں مبین بٹ، سیالکوٹی گروپ کے 3-4 لوگ، یہ کافی لوگوں کے نام آئے. لیکن اس میں یہ بھی اس ابیٹمنٹ یہ کہی گئی کہ یہ ساری منصوبہ بندی جو ہے نا، وہ خالد چٹا اس وقت نامور، بہت نامور تھا. خالد چٹے کا نام جو ہے نا وہ ہر بڑے واقعے میں لاہور میں ہونے والا جو قتل و غارت گری کا اجرتی قتل جو تھے ان میں خالد چٹے کا نام آتا تھا. تو انہوں نے کہا جی کہ خالد چٹا کے منصوبہ بندی تھی، اس کے ایما پر یہ مبین بٹ اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا، اور خالد چٹا نے 5 لاکھ روپیہ، یعنی منصوبہ بندی کی سپاری 5 لاکھ روپیہ مبین بٹ کو دی تھی. تو یہ بڑا واقعہ تھا لاہور میں. اس واقعے کے بعد کیا ہوتا ہے ناظرین کہ یہ خوف بہت کریٹ ہو گیا لاہور میں، ایک عجیب صورتحال تھی، بہت غمناک سما تھا یہ. تو یہ ٹیپو ٹرکاں والا اپنے بچوں سمیت دبئی شفٹ ہو گئے. بلے کے خاندان کے سارے افراد ایکسکلوڈنگ ان کے ماموں بچھو پہلوان، بچھو اور بہی پہلوان، یہ بالکل سامنے ان کا ٹرکوں کا اڈا بھی، گڈس ٹرانسپورٹ، ان کی بھی بہو کی بچے سلطان، بڑے معروف سلطان گڈز ایسوسیٹس. یہ جو سلطان گڈز والے تھے، یہ ایک گھر موجود رہا.
باقی ادھر والے جو ٹرکوں کے اڈے میں جتنے مقیم افراد تھے بلے مرحوم کے خاندان کے، وہ سارے کے سارے دبئی شفٹ ہو گئے۔ اب ناظرین ایک بات جو 2002 کی میرے ذہن میں آئی، وہ 2003 یعنی ایوان دل سے پہلے ایک واقعہ ہوا کراچی میں، اور یہ بات مجھے ہر جگہ سے تصدیق ہوئی۔ اس کا مقدمہ بھی درج ہوا، لیکن وہ مقدمہ اس انداز کا تھا کہ پبلک نہیں ہو سکا، میڈیا کی زینت میں، اخبار تو پرنٹ میڈیا تھا صرف، اس کی زینت نہیں بنا۔ لیکن یہ بات مصدقہ ہے کہ ایک ٹرک اڈا جو ان کا ہے گڈس ٹرانسپورٹ کا، بلے مرحوم کا، ان کے ایک منشی ہوتا ہے جو سارا حساب کتاب رکھتا ہے، اسے منشی کہتے ہیں۔ اس منشی کے حوالے سے یہ بات مشہور ہوئی کہ وہ ان کا مخبر بن گیا مخالفین کا۔ اس نے یہ اطلاع دی کہ ٹیپو جو ہے وہ آج کل کاروباری معاملات کے سلسلے میں کراچی گیا ہوا ہے۔ یہ 2002 کی بات ہے، ایوان دل سے پہلے وہ کراچی میں ہے۔ تو لاہور سے ایک ٹیم جاتی ہے اجرتی قاتلوں کی، جن میں کالو شاہپوریا اور باؤ بسی والا، یہ اس وقت خوف کی علامت تھے ناظرین۔ بھتہ خوری، تاوان، اغوا، اجرتی قتل، سمگلنگ، ان پہ سارے الزام پولیس لگاتی رہی کہ یہ کالو شاہپوریا، ہم نے اس پہ کئی دفعہ آپ کو بات کی ہے، اور باؤ بسی والا، ان کا تعلق خطرناک گروہوں سے تھا، اور علاقہ غیر کے جو مسلح جتھے ہوتے تھے ان میں بھی ان کا آنا جانا آمد و رفت بہت تھی۔ تو یہ دونوں پہ الزام لگا کہ باؤ بسی والا اور کالو شاہپوریا وہاں گئے ہیں، لیکن ٹیپو چونکہ اپنے محافظوں کی مائیت میں تھا، ٹیپو ٹرکاں والے پہ یہ حملہ نہیں کر سکے، حملہ کرنے کی نیت سے گئے تھے۔ اس میں الزام بھی تیفی بٹ پہ لگا تھا کہ تیفی بٹ کے کہنے پہ کالو شاہپوری اور باؤ بسی والی کراچی گئے، لیکن وہاں بھی ٹیپو محفوظ رہا۔ یہ سن 2000 کی بات تھی۔ اب 2010 میں یہ کہا جاتا ہے کہ حالات نارمل ہو گئے۔ ناظرین مجھے یہ واقعات یاد ہیں کہ یہ جو اتنے سال اس پہ بالکل خاموشی چھائی رہی ہے نا، اس خاموشی کے دوران کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ 2003 سے 2010 تک 7 سال کے عرصے میں مجھے یہ اطلاعات ملتی رہیں کہ بہت بڑی کوشش ہوئی ہے، بہت کئی کوششیں ہوئیں، جن میں یہ کہا گیا کہ ٹیپو ٹرکاں والا یعنی بلے کا خاندان مرحوم کا اور تیفی بٹ گوگی بٹ، ان کے درمیان صلح کا ڈور ڈالا گیا ہے اور معاملات طے پا گئے ہیں۔ اور جب ناظرین 2003 سے 2010 تک خاموشی چھائی رہی، یہ خونریزی جو ہے یہ بیٹھ گئی اور کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، تو ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ شاید صلح کی کوشش ہو رہی ہے۔ ناظرین ایک دو واقعات کا تو میں بھی یعنی شاہد ہوں کہ واقعتاً کوشش ہوئی تھی۔ بالاج اور تیفی بھی بیٹھے تھے، ان کے خاندان کے دیگر افراد بھی مختلف ذرائع سے یہ باتیں کہی گئی ہیں کہ وہ کوششیں جاری تھیں کہ صلح ہو جائے۔ یہ جو دوسرا خاندان ہے کیسر بٹ وغیرہ کا، ان لوگوں نے بھی کوشش کی تھی بہت، اسرار بٹ نے، کیسر بٹ نے، کہ یہ خاندان بیٹھ جائے۔ بگا بٹ، یہ جو ایم پی اے ایم این اے جن کے خاندان میں رہے، یہ بھیلے بٹ کے خاندان کے لوگ، شفقت وغیرہ، پھر یہ جو ان کے بیٹے آج کل ایم پی ہیں، صوبائی وزیر بھی ہیں، انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ صلح ہو جائے، اور یہ کوششیں جاری رہیں۔ لیکن 2010 میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیپو جب دبئی سے لاہور ایئرپورٹ پہ آتا ہے، اور ان کو ریسیو کرنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، تو اس دوران جیسے ہی وہ پارکنگ میں گاڑی کے پاس پہنچتا ہے تو ٹیپو پہ فائرنگ کی جاتی ہے، جس میں عارف امیر الدین ٹیپو شدید زخمی ہوتا ہے۔ اسے ہسپتال لے جایا جاتا ہے، جہاں ڈاکٹر موت کی تصدیق کر دیتے ہیں۔ اب ناظرین 2002-03 تک تو معاملات گرم تھے، 7 سال خاموشی چھائی رہی۔ 2010 میں ٹیپو جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ معاملہ جو ہے یہ اتنا بڑا کہ وہ
ٹیپو ٹرکاں والا کے قتل کے بعد ناظرین میں نے خود یہ دیکھا، آئی وٹنس اکاؤنٹ، عینی شہادت، کہ لاہور کی تاجر سیاست میں، لاہور کی ڈیرے داری میں، لاہور کی چودراہٹ یعنی صوبائی دارالحکومت کی چودراہٹ جو ہے نا، اس کو ایک بھونچال آیا، باقاعدہ لغزش بھونچال آیا، اور یہ کہانی جو ہے نا ایک دم منظر عام پہ آئی کہ لو جی یہ دشمنی پوری جو ہے تیفی بٹ کی اور بلا ٹرکوں والے کی ایک بار پھر جاگ گئی ہے۔ اس دوران کئی واقعات چھوٹے موٹے ہوتے ہوئے ہوں گے، لیکن گوال منڈی سے لے کے شالمی تک امن تھا، کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا۔ ٹیپو کا قتل ہونا ہی تھا کہ ایسی صورتحال ہوئی جس میں خوفناک قسم کا بھونچال جو آیا، اس نے دونوں خاندانوں کو، دونوں گروپوں کو آپس میں جو قریب آنے کی کوشش ہو رہی تھی ان کو مزید دور کر دیا۔ پھر مقدمہ جو ہے وہ اسی طرح درج ہوا جس طرح پہلے مقدمات درج ہوتے رہے، تیفی کو نامزد کیا، گوگی کو نامزد کیا، فلاں کو نامزد کیا، اعانت جرم کا ملزم، موقع کے ملزم جو اور تھے، اور وہ ان میں خیر اس واقعے میں نا یہ ٹیپو والا قتل تھا، اس پہ تو 2-3 لوگ گرفتار بھی ہوئے، اب بھی جیل میں۔ یہ معاملہ تو ٹھیک تھا، اس قتل کے بعد جو ہے نا یہ مخالفین پر عرصہ حیات تنگ کیا گیا، اور جو موقع کے ملزم اور جو حملہ آور تھے ان کو جو ہے گرفتار بھی کیا گیا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جس نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی۔ اب 2012 میں ایک واقعہ یہ ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ ٹیپو ٹرکاں والا عارف امیر الدین، اس کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایک منصوبہ بندی کی جاتی ہے، اور اس منصوبہ بندی کے تحت ایک اور گینگسٹر، نامور گینگسٹر اس دور کا، جو میں نے پہلے آپ کو نام بتائے ہیں بہت سارے، ان میں ایک اور نام جو ہے اس کا اضافہ ہوتا ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ بولا گاڈی۔ بولا گاڈی بہت معروف آدمی تھا، اجرتی قتل بھی اس پہ کئی ڈالے گئے، کئی قتلوں میں ملوث رہا، الزام اس پہ لگتے رہے۔ بولا گاڈی کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ ایک ہاتھ سے جو ہے نا بوری ایک ہاتھ سے اٹھا کے کندھے پہ لے آتا تھا، اور بیل کو جو ہے نا وہ دھکا مار کے مکے سے، گھوسے سے، ہاتھ سے نیچے گرا لیتا تھا، بہت طاقتور کہتے تھے اس کو۔ بولا گاڈی کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ بولا گاڈی تیفی بٹ کو قتل کرنے کی نیت سے جو ہے نا تیفی کے ڈیرے پہ جاتا ہے، اور قتل کرنے کی منصوبہ بندی ایسی کی جاتی ہے کہ طے یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا ڈیرا جو ہے نا تیفی کا، اس کو راکٹ لانچر مار کے اڑانا ہے۔ لیکن ناظرین آپ یہ سمجھے بات کہ تیفی کو اس واقعے کی اطلاع پہلے پہنچ جاتی ہے، مخبری ہو جاتی ہے اس کو کہ تیرا جو ہے نا یہ تھڑا مارا گیا اور اس پہ حملہ تجھ پہ ہونے والا ہے۔ تیفی پولیس کو اطلاع کرتے ہیں، پولیس جو ہے نا وہ موقع سے پہلے ہی، حملہ ہونے سے پہلے ہی بولا گاڈی کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیتی، بولا پکڑا جاتا ہے، اور یہ پولیس کے بقول بولا یہ انکشاف بھی کرتا ہے کہ مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی اجرتی قاتل کے طور پہ، اجرت دی گئی تھی، سپاری دی گئی تھی کہ اس کے ڈیرے کو اڑا دوں راکٹ لانچر مار کے، تو راکٹ لانچر سمیت گرفتار ہوتا ہے 2 ساتھیوں سمیت، یہ مقدمہ بھی درج ہوا۔ اب ناظرین یہ واقعہ ایسا تھا جس میں تیفی بٹ پہ حملہ ہوا لیکن وہ بچ گیا۔ اب آتا ہے 2016 میں ناظرین بالاج اور تیفی کی آپس کی رقابت، جہاں صلح کی کوششیں ہو رہی تھیں نا، وہاں تو کچھ لوگوں کے مفاد اسی میں ہوتے ہیں کہ دور بھی رکھیں، تو اس دوران ایک اطلاع آتی ہے کہ تیفی اور بالاج جو ہیں وہ آمنے سامنے ہو گئے ہیں، اور تیفی کے کان میں یہ بات پڑتی ہے کہ ٹیپو کا بدلہ اس کا بیٹا بالاج لینا چاہتا ہے، اور تیفی نے بالاج کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ تم ہمارے راستے میں نہ آؤ وگرنہ راستے سے ہٹا دیے جاؤ گے۔ یہ بات 2016 میں بعض ذرائع سے اس کی بازگشت سنائی گئی، اور پھر فروری 2024 میں کیا ہوتا ہے ناظرین؟ فروری 2024 میں یہ ہوا کہ یہ امیر بالاج، ٹیپو کے فرزند امیر بالاج جاتا ہے شادی کی ایک تقریب میں، یہ جو فارم ہاؤس پہ ہوئی تھی، پارک ویو کا ایک فارم ہاؤس تھا، وہاں یہ تقریب ہوتی ہے،
ولیمہ تھا غالباً ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی کے بیٹے کا، اس میں شرکت کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس پہ فائرنگ کی جاتی ہے، موقع پہ جو ہے بالاج کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس کے جواب میں جو بالاج پہ حملہ آور تھا مظفر شاہ، اس کو بالاج کے گن مین مار دیتے ہیں، وہ قتل ہوتا ہے۔ پھر اسی سلسلے کی ایک کڑی جو ہے، بالاج کا ایک قریبی دوست جو بڑا بااعتماد ساتھی تھا، احسن رضا شاہ، احسن شاہ جو ہے وہ پولیس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ پولیس اس کو نشاندہی کے لیے قبرستان میں لے جا رہی تھی شاد باغ عامر روڈ کے قریب، تو وہاں اس کے بھائی نے اور دوستوں نے ان پہ الزام لگ گیا کہ وہ چرانے آئے ہیں اس کو، احسن کو، وہ قتل ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ ایک دفعہ پھر محاذ جو ہے نا اس طرح کا گرم ہوتا ہے، اور اس کے کچھ عرصے بعد تیفی بٹ یعنی تعریف گلشن، اظہر گلشن، ان کے بہنوئی جاوید بٹ کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین قتل کی یہ داستان جو ہے نا یہ بڑھتی رہتی ہے اور یہ تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ اس دوران پاکستان سے باہر دبئی میں، انگلینڈ میں ایک بڑی سنجیدہ کوشش ہوتی ہے، ویری سیریس ایفرٹ، وہ یہ ہوتی ہے کہ قیصر بٹ اور ان کے بھائی اسرار بٹ، بگا بٹ اور یہ صوبائی وزیر ایمن، یہ سارے کوشش کرتے ہیں کہ تیفی اور بالاج کے بھائیوں یعنی امیر مصعب، امیر فتح، ان دونوں گروپوں کی صلح کروا دی جائے۔ اس صلح کی کوشش ہوتی ہے لیکن وہ بھی ناکام ہوتی ہے، اور ٹیپو ٹرکاں والے مرحوم کے خاندان کے کچھ لوگ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں، آڑے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنا نقصان کر کے صلح ہم کریں گے تو لوگوں کو منہ کیا دکھائیں گے برادری میں۔ اب بھی دشمنی جو ہے نا وہ سرد نہیں پڑی، اور کسی وقت بھی یہ کہا جا رہا ہے دونوں اطراف سے یہ کہ کسی وقت بھی چنگاری جو ہے نا وہ بھڑکے گی، اور ایک نئے رنگ روپ کے ساتھ یہ دشمنی پھر جاگ سکتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ مناسب یہ ہے کہ بااثر شخصیات، انتظامی افسران، حکمران، حکومتیں، کشمیری خاندان میں برسر اقدار ہے، یہ کوئی کوشش ایسی سبیل نکالیں کہ یہ معاملات ختم ہوں۔ لیکن اس دوران ایک واقعہ میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حال ہی میں ناظرین میں نے اور ہمارے ساتھیوں نے انٹرویو کیا اس وقت کے ایس ایس پی سی آئی اے چودھری احمد خان چدڑ کا، تو انہوں نے ایک عجیب حیران کن انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ لوگ جو ہے نا بڑھاوا دیتے ہیں، دشمنی کو بڑھا رہے ہیں میڈیا والے، میں آپ کو وہ واقعات بتاتا ہوں جو دشمنی کو کم کرتے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے ہیں خواجہ تعریف گلشن تیفی بٹ نے اپنے بدترین مخالف، جسے ہم لوگ میڈیا والے کہہ رہے ہیں بدترین مخالف، ٹیپو ٹرکاں والوں کو 2 دفعہ قتل سے بچایا۔ میں نے کہا جی وہ کیسے؟ وہ تو ایک دوسرے کے جان کے در پہ ہیں۔ انہوں نے کہا 2 بار بچایا۔ میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا جی تیفی بٹ نے مجھے خود فون کیا ایک بار کہ یہ میرا مخالف ہے، ہوگا تو ٹھیک ہے مخالف ہے، ٹیپو ٹرکاں والا اپنی والدہ کی تیمارداری عیادت کرنے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں جا رہا ہے، اتنے بج کے اتنے منٹ پہ نکلے گا، اور اس کو فلاں فلاں مروانا چاہتا ہے۔ اور چوئس صاحب یہ بتاتے ہیں، احمد خان چدر صاحب، کہ میں نے ٹیپو کو فون کیا اور اس نے تصدیق کی اس بات کی کہ ہاں جی میں تو والدہ کی تیمارداری کو جا رہے ہیں۔ نہیں جانا آپ نے۔ اب میں نے یہ پوچھا جی کہ کیوں بچائی جان اس کی؟ انہوں نے کہا اس لیے بچائی کہ ایک تو ہو سکتا ہے وہ چاہتا ہو کہ دشمن جو ہے نا بھلے ہے وہ مار تو کوئی اور رہا ہے، انہوں نے کہا وہ مار کے اور الزام مجھ پہ لگ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ تیفی بٹ اپنی سکن سیف کرنے کے لیے کر رہا ہو۔ اس نے بہرحال ایک دفعہ جان بچا دی۔ کہتے پھر کچھ عرصے بعد مجھے فون آیا کہ ٹیپو ٹرکاں والا میرا بدترین مخالف وہ گجراں والے جا رہا ہے اپنے ایک دوست کے ساتھ، فلاں وقت سے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ شادرے کے پاس سے گزرے گا، تو راوی پل پر گھات لگائے بیٹھے ہیں فلاں فلاں لوگ، وہ اس کو مار دیں گے۔ چودھری احمد خان چدر کے بقول میں نے ٹیپو کو فون کر کے اس بات کی تصدیق کی۔ ٹیپو نے کہا جی ہاں میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں جانا، یہ معاملہ ہوگا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹیپو اس کے باوجود جو ہے نا راستہ بدل کے نکل گئے، چلے گئے گجراں والے، کوئی کام تھا انہیں۔ تو یہ دونوں واقعات چودھری احمد خان چدر نے بتائے، تو میں ناظرین یہ ضروری سمجھتا تھا کہ آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ جہاں دشمنی کا ایک پہلو ہے کہ آئے روز قتل و غارت کری، آئے روز جو ہے اس طرح کے معاملات، الزام تراشی، ایف آئی آر، مقدمات کا سامنا، حملے، یہ سارے ہو رہے ہیں، منصوبہ بندی ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی، صلح کے ڈول بھی ڈالے جا رہے ہیں،
اس میں ایک روشنی کی کرن جو ہے نا وہ یہ ہے چودھری احمد خان چندڑ کے بقول کہ 2 بار ٹیپو ٹرکانا جو ہے ان کو قتل ہونے سے ان کے مبینہ بدترین مخالف تیفی بٹ نے بچایا۔ تو ناظرین یہ وہ انفارمیشن ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا تھا، لیکن اس پرانی سیاست تاجروں کی اس کا جو نیا رنگ سامنے آیا، خونریزی میں بدل گیا، آئے روز نئی کہانی سامنے آتی رہی، اس میں جو واقعات بھی میری نظر سے گزرے ہیں وہ آج میں نے آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا اور ہمارے ساتھیوں کی جو کاوش ہے اس کی آپ پذیرائی بھی اس کو بخشیں گے، اور اپنے کومنٹ کے ذریعے، اپنے رد عمل کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ جب کوئی اس قسم کے واقعات میں کوئی نیا پہلو سامنے آئے گا تو انشاءاللہ ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔